बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबीज़ वाइस के मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बातें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में दरखशंदा तरीन कड़ी तख्लीक़ आदम है। इंसान की तख्लीक़ के बाद अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार से नवाजा, फिर नेकी और बदी के पैमाने मुकर्रर किए, और फिर इंसानी हदायत के लिए अम्बिया की बासत का सिलसिला शुरू हुआ। ये नफूस कदसिया इंसान को ये बताने के लिए आते रहे कि खुदा के नज़दीक बेहतरीन अमाल कौन से हैं और बदतर तरीका हयात क्या है। फिर आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचकर हदायत की इंतहा कर दी और इस तरह इंसान पर उसकी नेमतों का इत्माम कर दिया। तर्जमा: आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। वो जिस पर हदायत की इंतहा हुई, दीन की तकमील हुई और जिसकी आमद एतमाम में नेमत का ऐलान करार दी गई, उसे रहमतुल आलमीन कहा गया। और फिर फरमाया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन की तरफ रहमत बनकर आए हैं और हमने तुम्हें न भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत। सूरत अल अंबिया में फरमाया गया, तमाम जहानों के लिए रहमत वही वजूद अक़दस व आज़म हो सकता है जिसकी नवाज़शात अम्बिया बनी इसराइल की तरह किसी एक कौम से मखसूस ना हो, बल्कि पूरी कायनात इंसानी को मोहित किए हुए हों। मैं बनी इसराइल की गुमशुदा बेड़ों को इकट्ठा करने आया हूँ, बल्कि ये ऐलान करें कि तर्जुमा सूरत अल-अहराफ है, लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जिसकी नवाज़शात इतनी आम हूँ कि यहूदियों जैसी बदअंदेश कौम के साथ मुआहदा अमन व सलामती करते हुए कहे, यहूद भी मुसलमानों की तरह एक कौम समझी जाएगी, जो इनसे लड़ेगा मुसलमान उसके ख़िलाफ़ यहूदियों की मदद करेंगे। ये रहमतुल आलमीन ही की शान है कि वो मगलूब ईसाइयों से मुआहदा करते थे और कहते हैं कि नजरान के ईसाइयों को खुदा की हिफाजत और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी हासिल होगी। उनके हकूक़ में से कोई हक बदला नहीं जाएगा और जो कुछ उनके कब्ज़ा में है उनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हो सकते हैं। सूरत अल बकरा। तर्जुमा: कुछ ज़बरदस्ती नहीं दीन में, बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह और गुमराही से। किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपना मज़हब छोड़ दे। रसूल का काम सिर्फ हक़ की तबलीग और है और बस। इस तरह नबी रहमत दुनिया में तशरीफ़ लाए। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मगर हसूल ये था कि मज़लूम की हमेशा मदद की जाएगी। आपकी तलवार दफ़ा में बुलंद हुई या मज़लूमों की मदद के लिए उठी या अलमाए कलमातुल्लाह के लिए। आपकी पूरी ज़िंदगी में हवस मुल्कगीरी का कोई शाइबा तक नहीं था। लोग कहते हैं ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वार, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, मगर ये नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिसने जंग के लिए भी ये ज़ाब्ता इखलाक दिया कि तर्जुमा सूरत अल माइदा, और तुमको किसी कौम की अदावत इस पर ना उबारे कि इंसाफ ना करो, इंसाफ करो वो परहेज़गारी से ज़्यादा करीब है। जनाब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौके रहमतुल आलमीन बनकर आए, इसलिए आपने हमेशा माशरा के कुचले हुए तबकों का साथ दिया। उस वक्त अरब के माशरा में बिलखसूस और पूरी दुनिया में औरत को इंतहाई हकीर ख्याल किया जाता था। अरब में तो ये हालत थी कि बेटी का पैदा होना लानत का तोक समझा जाता था। कुरान हकीम में इरशाद है, सूरत अल नहल
ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ اور وہ بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے تھے۔ قریش کے بڑے گھرانوں کا بھی یہی شیوا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم میں اس کا رواج سب سے زیادہ تھا۔ اس قبیلہ کے رئیس قیس بن عاصم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے 10 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ خود مائیں یہ کام سر انجام دیتی تھیں۔ جاہلیت کا ایک شاعر کہتا ہے، ترجمہ: زندہ دفن ہونے والی بچی نے اپنی ماں کے ظلم سے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی جتنی زحل اور عامر نے اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس ظلم عام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا بلکہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا اور اس کی پرورش کو نجات آخروی کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ کا فرمان ہے، جو 2 لڑکیوں کی بھی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو قیامت کے روز وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور اس طرح اشارہ کیا کہ وہ اس طرح 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد حکم خداوندی کے تحت آپ عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے اس امر کا اقرار بھی کرواتے تھے، ترجمہ: اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ یہ انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ بیٹیوں کی ولادت کو لوگ نزول رحمت سمجھنے لگے اور آخر وہ زمانہ آیا کہ ایک بدوی شاعر نے کہا، ترجمہ: پیغمبر کے بعد تو یہ کثرت ہو گئی کہ سب لڑکیاں ہی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی حکم نہیں دیا کہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف جنس کی بنیاد پر لڑکے کو لڑکی پر ترجیح بھی نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا، نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ دنیا نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان سے سنا کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، ترجمہ: وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے بنی نوح کو بتایا کہ عورت کے بھی مرد کی طرح حقوق ہیں۔ سورۃ البقرہ، ترجمہ: اور عورتوں کا بھی حق ہے، ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع موقوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے اپنے خطاب خطبۃ الحجۃ الوداع میں بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ عورتوں کے بعد دوسرا مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی انقلاب آفرین تحریک کا لازمی جزو بنا دیا۔ ترجمہ: اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شرع موقوف۔ سورۃ البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے اپنے خطاب خطبہ حجۃ الوداع میں بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ عورتوں کے بعد دوسرا مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کو اپنی انقلابی آفرین تحریک کا لازمی جزو بنا دیا۔ مکی اور مدنی زندگی میں فروگزاشتوں پر کفارہ غلاموں کی آزادی کو قرار دیا۔ غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب اس شد و مد سے دی گئی کہ مالدار صحابہ غلام خرید کر آزاد کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت حکیم بن حزام فتح مکہ کے روز ایمان لائے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد 100 غلام آزاد کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صرف ایک قسم کے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کو آزادی کی نعمت سے بہرہور کیا۔ قرآن حکیم میں جا بجا غلاموں کو آزادی عطا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان ترغیبات پر غلام آزاد بھی کیے۔ پھر بھی جو لوگ بچ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے حسن سلوک کا حکم دیا کہ غلام اور حاقہ کی تمیز مٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، غلام سے اتنا ہی کام لو جتنا وہ کر سکتا ہے، اور جب اس سے کوئی کام لو تو اس کے ساتھ مل کر کام کرو تاکہ وہ ذلت محسوس نہ کرے، اور جب سفر کرو تو یا اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ یا اس کے ساتھ باری مقرر کر لو۔ حضرت مفرد بن سوید روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جیسے ان کے کپڑے تھے ویسے ہی ان کے غلام کے تھے۔
میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نے ایک شخص کو ان کی ماں کا طعنہ دیا جو لونڈی تھی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا شخص ہے جس میں جہالت کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ غلام کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں اور قوت کا ذریعہ ہیں، خدا کی کسی حکمت کے تحت کچھ عرصہ کے لیے تمہارے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ بس جس کا بھائی اس کی خدمت تلے آ جائے اسے چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کھاتا ہے اسے کھلائے اور جو خود پہنتا ہے اسے پہنائے، اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے۔ جب تم انہیں کوئی کام بتاؤ تو خود بھی ان کے ساتھ کرنے لگو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تمہارا غلام تمہارے لیے کھانا لائے تو اسے اپنے پاس بٹھا کر کم از کم تھوڑا سا کھانا ضرور کھلایا کرو، کیونکہ اس نے خدمت سے اپنا حق قائم کر لیا ہے۔ روزانہ کی قتل و غارت اور باہمی جنگ و جدال کے باعث عرب کے معاشرہ میں یتیم بکثرت تھے۔ ان کے ساتھ طرح طرح کے مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ انہیں باپ کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ عرب چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم